اور میں ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا ایک بات عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب 5000 سال پرانا, 8000 سال پرانا, 10,000 سال پرانا کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے, اور آپ لوگوں کو بچوں میں یہ پہلے سے ہی اس کی تعلیم دینا چاہیے ہم لوگوں کو, کہ جو اسلام, مذہب اسلام ہے وہ سب سے پرانا مذہب ہے. نہ کوئی مذہب تھا, نہ ہندو تھا, نہ کرسچن تھا, نہ سکھ تھا, نہ عیسائی تھا اس زمانے میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو وہ مذہب اسلام کے دائرے میں اتارا تھا, اور سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے. اور ہمارے قائدین جو ہے نا اس بات کو بتاتے نہیں, ہمارے علماء کرام بھی اس بات کو بتاتے نہیں, وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 سالہ زندگی سے شروع کرتے ہیں. لیکن ہمارا اسلام جو اب آیا دنیا میں, حضرت آدم حوا کی طرف سے آیا تھا, یہ کئی ہزاروں سال پہلے, جبکہ کوئی بھی ہندوستان دنیا میں کوئی بھی جو ہے نا مذہب نہیں تھا, اور ہمارا مذہب سب سے پرانا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا, ہمارے اساتذہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اردو پڑھائیں, اس کو بھی جو ہے نا مذہبی تعلیم بھی دیں, تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ ہم کہاں ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمارا سلسلہ کہاں سے ہے, اور ہم کہاں جائیں گے, ہماری آخرت کیسی ہوگی. اس کی بھی اگر تعلیم دے ہمارے اساتذہ تو شاید ہمارے بچے پہلے سے ہی یہ سب سیکھ کے آئیں گے, آگے ان کو جو ہے نا کسی بھی طرح کی کٹھنائی نہیں ہوگی. کیونکہ غیر مذہب کے لوگ یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا ہزاروں سال پرانا ہے. ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا مذہب نہیں پرانا. بعد میں یہ لوگ بکھر گئے, کوئی کرسچن ہو گیا, کوئی سردار ہو گیا, کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی ہندو ہو گیا, کوئی پارسی ہو گیا, یہ سب بعد میں ہوئے. سب سے پہلے اسلام آیا یہاں, اور ہم سب اسلام کے بانی. اس زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا اسلام پھیلایا ہے, اور سب سے زیادہ, سب سے پرانا مذہب جو ہے نا ہمارا ہے. ہمارے اساتذہ کو چاہیے, ہمارے علماء کو بھی چاہیے. علماء جو ہے نا صرف 14 سال پرانی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کا جواب نہیں دیتے. ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے. ہمارے علماء کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے, اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ بتائیں کہ اسلام مذہب کب سے شروع ہوا تھا اور کب تک رہے گا. شروعات اسلام سے ہوئی ہے, خاتمہ بھی اسلام پر ہی ہوگا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں میں جو ہے نا یہ جاگرتا لے آئے, بچوں کو پہلے سے ہی بتائے. یہ اردو کے ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اردو کے ٹیچر جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, کیونکہ ہمارے علماء کرام آج جو ہے نا صرف کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کو آج کل جو ہے نا اسلام سے کوئی دلچسپی بہت کم ہے. اسلام کے نام پہ کرسی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں بتا نہیں رہے ہیں. ہمارے علماء کو چاہیے کہ جو صحیح عالم ہیں, صحیح علماء ہیں, ان کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی جو ہے نا اس بات کی تلقین کرے کہ یہ جو ہے نا ہمارا اسلام کب سے آیا, کب تک رہے گا, اور اس کا اسلام کے جو اسلام شروع کہاں سے ہوا اور کہاں ختم ہونے جا رہا ہے, یہ بھی بتانے کی کوشش کرے. میں یہاں آپ لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوں, اور جو ہے نا جہاں مجھے یہاں بلا کر آپ لوگوں نے سننے کا ساہس کیا, اس کے لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. شکریہ. الحمدللہ. استقبال کرتا ہوں. اور بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک بند کرے. اردو زبان ہندوستان کی آن بان شان ہے, ہندوستان کی زبان ہے. ہندوستان کی آزادی میں اردو زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے. بنگلور میں اے آئی سی سی کے سیکریٹری منصور علی خان کا بیان. جشن یوم آزادی کے موقع پر 16 اگست انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے تحت تہنیتی اجلاس منعقد ہوا. ایس ایس ایل سی پی یو سی کے امتحانات میں
اردو مضمون میں 90% سے زائد مارکس حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ و طالبات کو انجمن ترقی اردو ہند نے نقد انعام، سرٹیفکیٹ اور اسکول بیگ کے تحفے سے نوازا۔ SSLC کے 3 ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے 625 کو 625 مارکس حاصل کیے، ان اسٹوڈنٹس کو انجمن نے 5-5 ہزار روپے کے نقد انعام ایوارڈ سے نوازا۔ 625 مارکس حاصل کرنے والی شگفتہ انجم محمد عادل اور عقیل احمد کو خصوصی اعزاز پیش کیا گیا۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف نے کہا کہ اردو اسکولوں کے مسائل، اردو اسکولوں کی حفاظت و ترقی کے لیے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، جلد ہی یہ رپورٹ حکومت کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عبید اللہ شریف نے کہا کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے حکومت کے ساتھ اردو والوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ انجمن کے نائب صدر سید اشرف نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، کم از کم ایک مضمون اردو پڑھائیں، کیونکہ مذہب کو سمجھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے اردو زبان بے حد ضروری ہے۔ سید اشرف نے یہ بات بھی کہی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے دین اسلام موجود ہے، لیکن کئی علماء کرام اور ٹیچرز اسلام کی صرف 1400 سالہ تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ اس تقریب میں ہدا اسکول کے کئی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اردو مضمون میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ اعجاز علی جوہری نے ہدا اسکول کو اپنی جانب سے 5000 روپے کا انعام پیش کیا۔ اس تہنیتی اجلاس کے موقع پر عزم اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر آر عبدالحمید کی کتاب ٹیپو سلطان شہید کی زندگی تاریخ کے آئینے میں کا اجرا عمل میں آیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔